SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 2 दिन पहले रावलपिंडी के DHA फेज़ 2 में पेश आने वाले एक अनोखे वाक़े से है, जिसमें एक तेंदुआ, पहले तो लोग चीता उसे कह रहे थे, लेकिन वो तेंदुआ जो था वो एक कोठी जो थी DHA फेज़ 2 में बनी हुई वहाँ घुस आया और उसके बाद उसने कुछ लोगों पे हमला भी किया और इसके अलावा जो है काफ़ी उसने दौड़ें लगवाई और 8 घंटे तक जो है ये दौड़ें लगती रहीं और उसको पकड़ने की कोशिश की जाती रही। एक तो मैं ये बताऊंगा कि ये वाक़या असल में था क्या, और वो जो तेंदुआ था या उसको आप चीता कह लें, वो कहाँ से आया था और किसके कब्ज़े में था पहले वो, और उसके बाद फिर मैं अपने जो नाजरीन हैं मेरे उनको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में अगर किसी के पास कोई खूंखार जानवर हो और वो उसकी एहतियात नहीं करता तो उस पर क्या कानून पाकिस्तान में है, क्योंकि मेरा बुनियादी काम तो लोगों को उनके राइट्स के बारे में आगाही देना ही है और मैं आज यही बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहे। जी जनाब, ये 2 दिन पहले का वाक़या है कि एक DHA फेज़ 2 में एक जो घर ज़ेरे तामीर है और उसमें एक तेंदुआ जो है वो आ गया, और ये एक खूंखार जानवर होता है जो किसी भी शख्स को मारने की भी सलाहियत रखता है। इसके बड़े नुकीले दांत होते हैं और पंजे इसके बड़े होते हैं और ये किसी भी शख्स को जो है जान से मारने की भी सलाहियत रखता है। इसको देखकर भगदड़ मच गई और वो जो मिस्त्री मजदूर वगैरह जो काम भी कर रहे थे वो भी छुप गए और उसके बाद इतला दी गई वाइल्ड लाइफ का जो एहलकार हैं वो आए, उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश में वो लगे रहे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं कि उनके पास तेंदुओं को पकड़ने के लिए कोई जो ज़ाब्ता जो होता है, कोई प्रोसीजर वो था ही नहीं वो उनके पास था ही नहीं कि वो उसको कैसे पकड़ सकते। और तकरीबन 8 घंटे तक ये दौड़ लगी रही और वो तेंदुआ जो है मुख्तलिफ जगहों में जाता रहा। उसने कुछ लोग इस दौरान ज़ख्मी भी किए। अच्छा, उस वक़्त ये सोचा जा रहा था कि ये तेंदुआ आया कहाँ से होगा, यानी लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये कुछ जंगल वगैरह से आ गया है या इस्लामाबाद में पहाड़ वगैरह है वहाँ से आया, लेकिन वो एक रिहायशी इलाके में कैसे पहुँच गया। तो पहले तो ये सोच थी, लेकिन बहरहाल काफ़ी कोशिशों के बाद जो है तेंदुए को पकड़ने में जो वाइल्ड लाइफ का अमला है वो कामयाब रहा और जब उसको पकड़ लिया उसके बाद जो इंक्वायरी वगैरह हुई तो उसमें ये बात पता चली कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने उस तेंदुए को अपने घर में पाला हुआ था और वो कहीं उस पिंजरे से या जहाँ वो था वहाँ से वो कहीं निकलने में कामयाब हुआ और उसके बाद वो जो है आ गया DHA फेज़ 2 जो है रावलपिंडी का इलाका, वहाँ किसी घर में वो दाखिल हुआ। तो ये थी इसकी कहानी। और जब ये पता चला कि वो एक रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर है उनका है तो फिर उनको उनके हवाले कर दिया गया और अब जो भी कार्रवाई होगी सो होगी। अच्छा, मैं एक बात जो बताना चाहूँगा कानून बताने से पहले कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जानवर पालते हैं। शेर के बच्चे भी पाले जाते हैं और
یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گھر میں تالاب بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے مگرمچھ تک پالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو خوفناک سانپ اور اژدھے وغیرہ پالنے کا شوق ہے، وہ پالتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ جو سارے کام ہیں یہ خفیہ طور پہ کیے جاتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ کوئی لائسنس نہیں لیا جاتا، یا جو سیفٹی میجرمنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے، اور لوگ یہ پال لیتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ گھروں میں کتے جو ہوتے ہیں بڑے خوفناک قسم کے، خونخوار قسم کے رکھے ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں. ایون کہ وہ بھی کتے بھی جان لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس میں جو ہے کیا کیا جائے. کچھ عرصہ پہلے کراچی کا بھی ایک واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک کتے نے ایک سینئر وکیل تھے ان کو جو ہے زخمی کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو معاملہ ہائی کورٹ تک گیا تھا. بلکہ میرے ہی ایک خاتون ہے، واقف کار کلائنٹ ہے، انہوں نے ملتان کی ایک کالونی ہے بڑی اچھی، وہاں ان کی رہائش ہے. تو انہوں نے مجھے کہا، فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہمسائے میں نا ایک خاتون ہے، اس نے گھر میں خوفناک سے کتے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی کبھی باہر بھی آ جاتے ہیں، تو ہم واک تک نہیں کر پاتے، واک تک نہیں کر سکتے. تو جب اس نے کالونی کے مالکوں کو شکایت کی تو انہوں نے ان کتوں کو مارنے کی کوشش کی، تو اس خاتون نے جو ہے وائلڈ لائف کا عملہ بلوا لیا اور وہ فوراً آ گیا، اور اس طرح جو ہے الٹا وہ انہوں نے جو کالونی کے مالک تھے ان کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کے خلاف کہا. تو اس خاتون نے کہا کہ ہمیں نہ مجھے پتہ ہے، حالانکہ وہ ایک جج صاحب ہے، ان کی جو وائف تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہ مجھے ایک تو نہیں پتا کہ اس پہ کیا قانونی کارروائی سکتے، نہ کالونی کے مالکان کو پتہ ہے. مطلب یہی اس کا حال دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کتے وغیرہ ہوں تو ان کو اگر وہ جان لیوا ہیں یا خونخوار ہے تو ان کو مار دیا جائے یا ان کو کس طریقے سے نکال دیا جائے کالونی سے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ خاتون نے کیونکہ وہ وائلڈ لائف کا عملہ بلوا لیا تو ہم پھر بے بس ہیں اور ہم واک تک کرنے سے قاصر ہیں. میں نے سوچا تھا کہ اپنے عوام کی آگاہی کے لیے ایک لیکچر جاری میں کروں، جس میں بتاؤں کہ اس صورت میں کیا کارروائی کی جا سکتی ہے. کیونکہ وہ جو تیندوا تھا وہ بھی کسی کی غفلت کی بنا پر ہی نکلنے میں کامیاب ہوا. مطلب جب آپ اپنے گھر میں، پہلی بات تو یہ کہ خونخوار جانور نہیں پالنے چاہیے. اگر پالتے ہیں تو اس کے لیے پھر باقاعدہ لائسنس لینا چاہیے حکومت سے، اور اس کے لیے جو حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ کرنی چاہیے مکمل طور پہ. تو اگر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کی یہ معمولی سی غفلت جو ہے نا بظاہر یہ کسی کی جان لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسی تندوے نے بھی کافی لوگوں کو زخمی کیا تھا. تو اب میں جو قانون بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان میں کیا قانون ہے. سب سے پہلے تعزیرات پاکستان کا سیکشن 289 ہے 299. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے کوئی بھی جانور پالا ہوا ہے، کوئی جانور کی وضاحت نہیں ہے، اور وہ جانور جو ہے پبلک کے لیے نقصان دہ ہے یا وہ پبلک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس جانور کے لیے اس پالنے والے شخص نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی ہوئی، اور وہ جو ہے خطرہ ہے عام پبلک کے لیے، اور اس نے احتیاطی تدابیر اس پر جو ہے نہیں اپنائی، تو پھر اس کے خلاف FIR ہو سکتی ہے اور اس کو 6 ماہ کی سزا عدالت دے سکتی ہے. وہ استغاثہ بھی ہو سکتا ہے، FIR بھی ہو سکتی ہے. تو 6 ماہ تک کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اس کو جس نے خونخوار جانوروں گھر میں پالا لیکن اس نے احتیاطی تدابیر نہیں کی، اور ان جانوروں سے جو علاقے کے مکین ہیں ان کو عام پبلک کو خطرہ ہو. اس کے علاوہ ایک اور دفعہ ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 133. وہ عام پبلک کے لیے جو مختلف جو نیوسنس ہے، جو چیزیں عام پبلک کی روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹ بنتی ہیں یا پریشانی کا باعث بنتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے مجسٹریٹ کے اختیار سے متعلق ہے. اس میں مختلف چیزیں ہیں، جیسے کوئی اپنی گھر کو بڑھا لیتا ہے، گلی پر کچھ قبضہ کر لیتا ہے، یا جس نے کوئی ایسی بلڈنگ بنائی ہے جو کہ خطرناک بلڈنگ ہے اور وہ عام لوگوں کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح مختلف چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی کے پاس کوئی جانور ہے ایسا جو کہ نقصان دہ ہے عام پبلک کے لیے، عام ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں وہ جو جانور ہے جو کہ نقصان دہ ہے، تو مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ جو اس کے مالک ہوں گے اس کو نوٹس جاری کرے اور اس کو حکم دے کہ وہ جو ہے فوری طور پر اس جانور کو ختم یا چھوڑ دے اور ریموو کرے،
اور یہ اس کو آرڈر کرنے کا اختیار ہے، اور اس کو ایک شو کاز نوٹس بھی دیا جائے گا جس کا جواب وہ مالک دے سکتا ہے۔ لیکن اگر انکوائری وغیرہ کرنے کے بعد اور اس کے جواب سے مطمئن نہ ہونے کے بعد مجسٹریٹ پھر آرڈر کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس جانور کو اپنے گھر سے نکالے یا جو عام لوگوں کی آبادی ہے اس سے دور لے جائے، دور کرے، اور وہ اس کے باوجود اگر وہ شخص اس آرڈر پر عمل نہیں کرتا تو دفعہ 136 ہے ضابطہ فوجداری کی، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس پر وہی قانون اپلیکیبل ہوگا جو کسی بھی پبلک سرونٹ کے آرڈر پر عمل نہ کرنے پر اپلیکیبل ہوتا ہے، اور وہ ہے دفعہ 188 تعزیرات پاکستان، جس کے تحت 6 ماہ جو ہے وہ قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ 2 قانون موجود ہیں اس کے لیے، جو اگر کوئی شخص نے جانور ایسا پال رکھا ہے جو کہ عام پبلک کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے یہ جو 2 قوانین ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے تحت 6 ماہ تک دونوں میں سزا موجود ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور SNL ایسوسیٹس کوشش کرتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ اس وقت ہماری سروس پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہے، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر جا کر شام کو 7 سے 9 کے درمیان فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کلائنٹس کو بہترین سروسز دوں، اور میرے جو پینل میں دوسرے شہروں میں وکلا حضرات ہوتے ہیں وہ بھی فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز ایکسپرٹ لائرز جو ہوتے ہیں، اور میرا باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ، اور جو بھی کیس ہو اس کو ڈیل کرنے کا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سروسز دیں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔